بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ کرام، آپ لوگ کیسے ہیں؟ آج ہماری کتاب اسامی کا 73واں سبق ہے اور اس سبق کا عنوان بیان تبدیل کی تعریف اور حکم کو بیان کرنا ہے۔ پہلے آپ عربی عبارت ملاحظہ کریں، پھر ترجمہ اور اس کے بعد مختصر سی اس کی تشریح ہوگی۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَأَمَّا بَيَانُ التَّبْدِيلِ فَهُوَ النَّسْخُ وَالنَّسْخُ فِي حَقِّ صَاحِبِ الشَّرْعِ بَيَانٌ لِمُدَّةِ الْحُكْمِ الْمُطْلَقِ الَّذِي كَانَ مَعْلُومًا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا أَنَّهُ تَعَالَى أَطْلَقَهُ فَصَارَ ظَاهِرُهُ الْبَقَاءُ فِي حَقِّ الْبَشَرِ فَكَانَ تَبْدِيلًا فِي حَقِّنَا بَيَانًا مَحْضًا فِي حَقِّ صَاحِبِ الشَّرْعِ وَهُوَ كَالْقَتْلِ فَإِنَّهُ بَيَانٌ مَحْضٌ لِلْأَجَلِ فِي حَقِّ صَاحِبِ الشَّرْعِ وَتَغْيِيرٌ وَتَبْدِيلٌ فِي حَقِّ الْقَاتِلِ وَمَحَلُّهُ حُكْمٌ يَكُونُ فِي نَفْسِهِ مُحْتَمَلًا لِلْوُجُودِ وَالْعَدَمِ وَلَمْ يَلْتَحِقْ بِهِ مَا يُنَافِي النَّسْخِ مِنْ تَوْقِيتٍ أو تعبيد ثبت نصا كما في قوله تعالى خالدين فيها أبدا أو دلالة كسائر الشرائع التي قبض عليها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال بیان تبدیل پس وہ نسخ ہے، اور نسخ صاحب شرع کے حق میں اس مطلق حکم کی مدت کو بیان کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معلوم ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلق رکھا تھا تو انسان کے حق میں وہ حکم بظاہر باقی رہنے والا تھا، تو نسخ تبدیل ہو گیا ہمارے حق میں اور بیان محض ہو گیا صاحب شرع کے حق میں، اور وہ جیسے قتل ہے، اس لیے کہ قتل صاحب شرع کے حق میں مدت کا بیان محض ہے اور قاتل کے حق میں تغییر و تبدیل ہے، اور نسخ کا محل وہ حکم ہے جو فی نفس ہی وجود و عدم کا احتمال رکھتا ہو اور اس کے ساتھ وہ چیز لاحق نہ ہو جو نسخ کے منافی ہو، یعنی توقیت یا ایسی تعبید جو نص سے ثابت ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کے فرمان خالدین فیہا ابدا میں، یا تعبید دلالتاً ثابت ہو، جیسے کہ وہ تمام احکام جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ آگے فرماتے ہیں وَالشَّرْطُ التَّمَكُّنُ مِنْ عَقْدِ الْقَلْبِ عِنْدَنَا دُونَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْفِعْلِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْقِيَاسَ لَا يَصْلُحُ نَاسِخًا وَكَذَلِكَ الْإِجْمَاعُ عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ عِبَارَةٌ عَنْ اجْتِمَاعِ الْآرَاءِ وَلَا مَدْخَلَ لِلرَّأْيِ فِي مَعْرِفَةِ نِهَايَةِ وَقْتِ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ فِي شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى۔ اور جواز نسخ کی شرط قلبی اعتقاد پر قادر ہونا ہے ہمارے نزدیک، نہ کہ فعل پر قادر ہونا، معتزلہ کے برخلاف، اور جمہور کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ قیاس ناسخ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اجماع بھی اکثر علماء کے نزدیک، اس لیے کہ اجماع نام ہے آراء کے جمع ہونے کا، اور رائے کا کوئی دخل نہیں ہے عند اللہ کسی چیز میں حسن و قبح کے وقت کی انتہا کو پہچاننے کا۔ اب یہاں صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ بیان تبدیل میں کثرت مباحث کی وجہ سے حسامی کے بعض نسخوں میں مستقل باب باندھا گیا ہے، چنانچہ بیان تبدیل میں 5 مباحث ہیں۔ نمبر 1 بیان تبدیل کی تعریف، نمبر 2 اس کا جواز، نمبر 3 اس کا محل، نمبر 4 اس کی شرط، اور نمبر 5 ناسخ اور منسوخ۔ مصنف رحمہ اللہ نے نسخ کے جواز کے بحث کو اس کے ظہور کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے۔ نسخ کا جواز ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها سے ثابت ہے۔ یہاں مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تبدیل نسخ ہی کا نام ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیہ میں نسخ کو تبدیل سے موسوم کیا ہے۔ نسخ کے لغوی معنی زائل کرنا، معدوم کرنا،
جیسے کہا جاتا ہے نسخت الشمس الظل، سورج نے سایہ زائل کر دیا، اور نسخت الریح الآثارہ، ہوا نے کیا ہے جی نشانات مٹا دیے۔ نسخ کے دوسرا معنی ایک شے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل کرنا، جیسے کہا جاتا ہے نسخت النحل العسل، شہد کی مکھی نے شہد کو ایک خلیہ سے دوسرے خلیے میں منتقل کر دیا۔ اصطلاح شرع میں نسخ کہتے ہیں اس مطلق حکم کی مدت کو بیان کرنا جو اللہ کو معلوم تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلق رکھا، اس کا وقت متعین نہیں کیا، تو مطلق ہونے کی وجہ سے گویا انسان کے حق میں وہ حکم ہمیشہ باقی رہنے والا تھا، مگر مدت آنے پر وہ حکم اللہ نے ختم کر دیا، تو نسخ بندوں کے حق میں تبدیل و تغییر ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے حق میں اس مطلق حکم کے ختم ہو جانے کا جو اللہ کو معلوم تھا بیان محض ہوا۔ جیسے کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو یہ قتل بندوں کے حق میں تو تبدیل ہے، کیونکہ بندے تو یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے قتل سے اس کی زندگی ختم ہو گئی، اگر قاتل قتل نہ کرتا یہ اور زندہ رہتا، تو قتل بندوں کے حق میں بیان تبدیل ہوا، اسی لیے قاتل پر قصاص آتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے حق میں قتل اسی مدت مقدرہ کا بیان ہے جو پہلے سے اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ بندے کی زندگی اتنی مدت تک ہے، اس کے بعد اس کی موت ہے۔ وہ محل حکم سے مصنف رحمہ اللہ تیسری بحث نسخ کے محل سے متعلق ہے۔ نسخ کے محل میں دو چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ نسخ کا محل ایسا حکم ہونا چاہیے جس میں وجود و عدم یعنی مشروع اور غیر مشروع ہونے کا احتمال ہو، جیسے شراب، اور اگر مشروع ہونے کا احتمال نہ ہو جیسے کفر، یا غیر مشروع ہونے کا احتمال نہ ہو جیسے ایمان، تو اس میں نسخ نہ ہوگا۔ دوسری چیز یہ کہ وہ حکم جو نسخ کا احتمال رکھتا ہے اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز لاحق نہ ہو جو نسخ کی منافی ہو، ورنہ نسخ نہ ہوگا۔ منافی نسخ تین امور ہیں۔ پہلا امر توقیت ہے جو نص سے ثابت ہو، چنانچہ اگر کسی حکم کا نص سے موقت ہونا ثابت ہو گیا تو وہ حکم منسوخ نہ ہوگا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ دوسرا امر تعبید ہے جو نص سے ثابت ہو، یعنی کوئی حکم معبد ہو تو وہ منسوخ نہ ہوگا، جیسے خالدین فیہا ابدا میں ابدا کے ذریعے صراحتاً اللہ تعالیٰ نے تعبید کی ہے۔ احکامات میں صراحتاً تعبید کی مثال لا تقبلوا لهم شہادتاً ابدا، یا دلالت تعبید ہو، جیسے وہ تمام احکام جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے وحی کا سلسلہ جاری تھا تو نسخ کا احتمال تھا، وفات کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا اور آپ آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی بھی آنے والا نہیں ہے، لہٰذا وہ سارے احکامات دائمی اور ابدی ہو گئے۔ آگے وہ شرط التمکن من عقد القلب عندنا، نسخ کی شرط میں ہمارے اور معتزلہ کے درمیان اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک نسخ سے پہلے اتنا وقت ملنا چاہیے جس میں مکلف اعتقاد کر سکے، اس فعل پر عمل بھی کر سکے، اتنا وقت ملنا ضروری نہیں ہے، اور معتزلہ کے نزدیک اتنا وقت ضروری ہے کہ مکلف عمل بھی کر سکے، صرف اعتقاد تک کا وقت کافی نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ عمل پر قدرت سے پہلے کسی حکم کے منسوخ ہونے سے شے واحد میں زمان واحد میں حسن و قوہ کا اجتماع لازم آئے گا، اور یہ باطل ہے۔ جیسے مثلا یہ حکم دیا جائے کہ زوال کے وقت نماز نہ پڑھو، پھر قبل العمل اس کو منسوخ کیا جائے کہ زوال کے وقت نماز پڑھو، تو اجتماع ضدین ہے، حسن و قوہ جمع ہو گئے۔ پہلے حکم میں قوہ تھا کہ نماز پڑھنا قوی ہے، اور دوسرے میں حسن ہے۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ اعتقاد قلبی اصل ہے، عمل بغیر اعتقاد کی عبادت نہیں بن سکتا، اور اعتقاد بغیر عمل کی عبادت بن سکتا ہے۔
حدیث میں ہے نیت المؤمن خیر من عملہ۔ دوسری دلیل، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور 50 وقت کی نمازیں امت پر فرض ہوئی، پھر کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی، تو ابھی عمل کی نوبت نہ آئی کہ منسوخ ہو گئی، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاد فرما لیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اعتقاد قلبی کے بعد نسخ ہو سکتا ہے۔ ولا خلاف بین الجمہور، مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک قیاس ادلہ اربعہ میں سے کسی کے لیے ناسخ نہیں ہو سکتا۔ کتاب و سنت کے لیے تو ناسخ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ کتاب و سنت قیاس سے قوی ہیں اور قیاس ان کے مقابلے میں ضعیف ہے، اور ضعیف قوی کے لیے ناسخ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، صحابہ نے کتاب و سنت کے مقابلے میں قیاس کو ترک کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر دین کا مدار قیاس پر ہوتا تو باطن خف کا مسح ظاہر خف سے اولا ہوتا، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر خف پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے، نہ کہ باطن خف پر، تو حضرت علی نے قیاس کو سنت کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ اور قیاس اجماع کے لیے اس لیے ناسخ نہیں ہو سکتا کہ اجماع کتاب و سنت کے معنی میں ہے، اور قیاس کے لیے بھی ناسخ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ نسخ فرع ہے تعارض کی، اور جب دو قیاسوں میں تعارض ہوتا ہے تو ان میں سے ایک بھی ساقط نہیں ہوتا، اور جب ساقط نہیں ہوتا تو ایک دوسرے سے منسوخ کیسے ہوں گے؟ اور اسی طرح اکثر علماء کے نزدیک اجماع بھی ادلہ اربعہ میں سے کسی کے لیے ناسخ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اجماع نام ہے آراء کے، رائوں کے جمع ہونے کے، اور ناسخ کے ذریعے منسوخ کے وقت حسن کی انتہا کی معرفت ہوتی ہے، یعنی ناسخ کے آنے سے پہلے تک اس حکم کا کرنا اللہ کے نزدیک حسن تھا، اور ناسخ نے اس حکم کے حسن کی انتہا بتا دی، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی چیز میں حسن وقوبہ کے وقت کی انتہا کی معرفت میں رائے کا کوئی دخل نہیں، لہذا اجماع ناسخ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے علماء میں سے عیسیٰ ابن ابان اور بعض معتزلہ کے نزدیک اجماع سے کتاب و سنت کا نسخ جائز ہے، اور دلیل یہ ہے کہ مؤلفۃ القلوب کا مصارف زکوٰۃ میں سے ہونا کتاب اللہ سے ثابت ہے، مگر حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں اجماع سے ان کا حصہ ساقط ہو گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مؤلفۃ القلوب کا حصہ اجماع سے ساقط نہیں ہوا، بلکہ انتہائی علت کی وجہ سے انتہائی حکم ہوا ہے، یعنی ابتدائی اسلام میں اسلام اور مسلمانوں کی ضعف کی وجہ سے یہ حکم تھا، مگر جب اسلام کو اللہ تعالیٰ نے قوت دے دی تو یہ علت نہ رہی، لہٰذا اب یہ حکم بھی باقی نہیں رہا۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر بھی جمہور کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔